ابھی شروع کیا، میں دوبارہ کر رہی ہوں، اس کو دیکھے گا، نکالیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہاں جی. ان ینصرکم، اگر تم مدد کرو اللہ کی، فلا پس نہیں غالب لکم، کوئی غالب آ سکتا تم پر. اگر تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ بے یار و مددگار چھوڑ دے تمہیں یعنی اللہ، بس اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے، یخذلکم، خذ کا مطلب تو پکڑنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر چھوڑنے کے معنی میں بھی آیا ہے. یخذلکم، اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن، پس کون ہے، ذلذی، زو والا یہ زا زو زبا یہ ایک ہی چیز ہے، تو کون ہے وہ جو ینصرکم، مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پس توکل کرتے ہیں، المؤمنون، ایمان والے. وما کانا، اور نہیں لائق، لنبی، واسطے کسی نبی کے، ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے. ٹھیک ہے، غین لام لام غل، غل کہتے ہیں، خیانت کو بھی کہتے ہیں، چوری کو بھی کہتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی خیانت. ومن یغلل، اور جو کوئی کرے گا خیانت، پیچھے تو نبی کی بات ہو رہی تھی، اس کے علاوہ ومن، اس میں سارے آ جاتے ہیں. جو کوئی خیانت کرے، نبی کے لیے تو اللہ نے ڈیفینیٹلی کہہ دیا نا کہ اللہ کے، یعنی ایک شہادت دیتی ہے اللہ نے کہ اللہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے. یہ تو شہادت آ گئی اللہ کی. آگے آ رہا ہے عام پرسنس کے لیے، دنیا انسانوں کے لیے، سب کے لیے، باقیوں کے لیے. ومن، اور جو کوئی یغلل، خیانت کرے گا، تو یأتی، وہ لائے گا، بما، ساتھ اسے. آ گیا عطا سے، با آ رہا ہے آگے، ٹھیک ہے، عطا اس کا روٹ ہوگا. یأتی، تو وہ لائے گا، بما، اسے، غلہ، ساتھ اس کے، غلہ، اس خیانت کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن. ثم، پھر، توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا، فا، پس، من اتبع، من، کیا، پس، بھلا، وہ جو، اتبع، پیروی کرے، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، کا، مانند، من، اس شخص کے ہو سکتا ہے، کمن، مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے. آگے پہلے آیا تھا نا جملہ استفہامیہ، آ کی وجہ سے ہم اس کو یہ سارا جملہ استفہامیہ بن گیا. کمن، مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، با، جو لوٹا، با او بھی ہم نے پڑھا ہے، روٹ اس کا یہی ہے، با واو حمزہ، روٹ ایک ہی ہے، تو با او بھی پہلے پڑھا ہے، با اب پڑھ رہے ہیں. جو لوٹے، بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. پہلے ہم نے پڑھا تھا غضب من اللہ، ٹھیک ہے، تو سخط جو ہے نا وہ پہلا درجہ غصے کا. پہلے ہم نے پڑھا تھا غیظ، پھر غضب، غیظ و غضب. تو جو سخط ہے نا وہ ناراضگی کے آتا ہے، جیسے یہ غصے میں پہلا درجہ ہے، اور اس کے بعد غیظ و غضب آتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. ومأواہ، اور ٹھکانہ اس کا. کیا اس کا روٹ میں نے بتایا تھا ومأواہ کا، یاد ہے؟ ہاں جی، کیا ہے اس کا؟ بوا بھی یہیں سے، یہ نہ جگہ دینی کسی، اس کا ہے آوا، الف واو یا، اوا، آوا، اس کا یہ روٹ ہے. ہم اس کو کئی بار پہلے پڑھ چکے ہیں، بوا نا بھی پڑھ چکے ہیں، اسی طرح ماوا تو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں. تو جگہ دینا، تو کیا ہی برا ٹھکانہ، ومأواہ، اور ٹھکانہ اس کا، جہنم، جہنم ہے. وبئس، اور برا ہے، المصیر، لوٹنے کی جگہ. سیر کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لوٹنا.
بری ہے لوٹنے کی جگہ. ہم وہ درجات میں ہوں گے عند اللہ اللہ کے ہاں. یعنی جس طرح جنت کے درجات ہوتے ہیں، جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں جنت کے. اسی طرح جہنم کے بھی یہ تو وہ دروازوں کی بات ہے نا، درجات یعنی 100 ہے. اسی طرح ان کے بھی درجات ہیں، جہنمیوں کے بھی کچھ اوپر تلے اس طرح سے ان کے بھی ہیں. تو وہ تو آیا نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان کے 8 اس طرح سے، اور ان کے جو ہیں تو ان کے بھی درجات ہوں گے. یہ جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے. ہم درجات، ان کے درجات ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں. واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بما یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. اچھا، لقد البتہ تحقیق من اللہ، من میم نون نونی اس کا روٹ ہوگا، احسان کیا اللہ نے. من بہت بڑے احسان کے لیے آتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے. اور احسان کیا؟ اللہ کے نبی کو بھیج کر. علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب، بعث بھیجا. مبعوث لفظ بھی یہیں سے ہی ہے، ٹھیک ہے. بعثا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بعثت بھی یہیں سے ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی. تو اس بعثا جب بھیجا فیہم بیچ ان کے، رسولاً ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، انہی کی فیملی میں سے، انہی کے خاندان میں سے یعنی قریش میں سے. یتلو وہ پڑھتا تھا، تلاوت کرتا، علیہم ان پر، آیات ہی اس کی آیات، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، تزکیہ کرتا ہے ان کا. کہاں سے نکلا؟ زکا، زا کاف واو، زال کاف واو، تو پڑھیں گے ہم اس کو زکا، ٹھیک ہے. زکوٰۃ بھی یہیں صحیح ہے. تزکیہ، تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی چیزوں کا ڈالنا اور بری چیزوں کا نکالنا، یعنی اچھے اخلاق کا داخل کرنا اور بری چیزوں کو نکالنا. تو اس کو تزکیہ، تزکیہ کئی چیزوں کا کئی طرح سے ہوتے ہیں، اپنا بھی ہوتا ہے دوسروں کا بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اپنا پہلے اپنے آپ کو بھی پاک کیا جاتا ہے پھر تو، لیکن یہ اللہ کے نبی کے لیے ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرتا ہے انہیں. کیسے؟ جو ان کے اوپر جو علائشیں گناہ ہیں، جو کچھ بھی تھا دور جاہلیت میں وہ سب کچھ اتارا. وَيُزَكِّيهِمْ پاک کرتا ہے انہیں. وَيُعَلِّمْ اور تھرڈ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھلاتا ہے انہیں کتاب، تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، یعنی کتاب اور سنت. یہاں پہ حکمت کا مطلب سنت ہم لگائیں گے، ویسے تو حکمت کسی کام کو اس کے عین مطابق کرنا، یعنی بہترین طریقے سے کرنا حکمت ہے، حکمت کا معنی. لیکن یہاں پر کتاب کے ساتھ ساتھ سنت، حدیث علم، حدیث کا علم، کتاب کا علم، سنت کا علم، اس طرح سے. اچھا، وَإِن كَانُوا اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی اور وہاں یہاں پر وَإِن کا مطلب نہ ہوگا بے شک، بلا شبہ. یہاں پہ بلا شبہ کیوں ہوا؟ میں نے کئی بار یہ بات پہلے بھی بتائی ہے میرے خیال میں، کہ ان بے شک کے معنی میں کیوں آتا ہے، کہ جبکہ ان کا معنی تو اگر ہوتا ہے. کیوں آیا؟ کیونکہ آگے لام تاکید آ رہا ہے کسی جگہ پہ، دیکھیے گا، ٹھیک ہے، لفی میں آ رہا ہے. وَإِن اور بے شک، کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے. مطلب آپ سے بچے کوشچن کر سکتے ہیں نا، جب بھی آپ آگے کنوے کریں، پڑھائیں یا خود پڑھیں، یا آپ کے مائنڈ میں یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ یہاں پہ ان کا معنی بے شک کیوں آیا، جبکہ بے شک تو ان نہ ہوتا ہے، ان کیوں ہوا؟ تو آگے لام تاکید آ رہا ہے. پہلے بھی ہم اس کو آئی تھنک سویا کولو کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں. وَإِن اور بے شک، کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی البتہ میں، یعنی لفی ضلال ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں. ضلال یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا، نہیں وہ بھی خیر اور چیز ہے، یہ ضلال ہی ہے، کھلی گمراہی میں. آوا لما، آ کیا، واؤ، آ جو ہے جملہ استفہامی ہے، اور واؤ حرف کو ملانے کے لیے، اور لما جس وقت، جب بھی. کیا بھلا جب، اصابتکم پہنچی تمہیں، صابہ
روٹ کیا تھا اس کا؟ روٹ کیا تھا اس کا؟ صابائی تھا، صاد الف بائی تھا. کیا؟ کسی تیر کا کسی نشانے پہ لگنا. ٹھیک ہے، تو مصیبت کا روٹ بھی یہی ہوگا، صابہ. صاد الف با یا صاد واو با، اس کی تصحیح کر لیجئے گا. روٹ ایک ہی ہے، اصابت کا بھی اور مصیبت کا بھی. مصیبت بھی پہنچتی ہے عین اسی وقت پہ جب اس کا ٹائم ہوتا ہے. تو جب پہنچی تمہیں مصیبتاً، مصیبت کون سی، کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟ احد میں جو شکست ہوئی تھی. تو قد تحقیق اصب تم، پہنچا چکے تم بھی، مثلیہا اس جیسی، مثل اس کے. ہاں کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ مصیبت کی طرف. مثلیہا دگنی اس کے. مثل یہاں پہ مثل کی طرح نہیں ہوگا، یہاں پر دگنی، دگنی اس کے، دگنی چگنی کر کے، یعنی دگنی کر کے اس کے. ٹھیک ہے، دوہری. آپ کے کیا لکھا ہوا اس میں؟ ہاں اس سے دگنی. دگنی اس کے. ٹھیک ہے، یہ وہ والا مثل نہیں ہے، یہ دگنے والا. دو چند. قل تم کہہ دیجئے، سوری قل تم کہا تم نے، انا ھذا یہ کہاں سے آ گئی، شکست کہاں سے آ گئی؟ ہم تو جیتے ہوئے تھے، ہم تو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک دوسرے میں بانٹ رہے تھے. انا ھذا یہ کہاں سے آ گئی؟ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، من عند انفسکم تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے، جو کچھ تم نے کیا اس کی وجہ سے. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے. وما اصابکم اور جو بھی، اصابکم پہنچا تمہیں، یعنی جو مصیبت پہنچی تمہیں، یوم التقى الجمعان اس دن، التقا کہ جس دن بھیڑی، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس لفظ کو. ٹھیک ہے، الجمعانی دو جماعتیں، جماعت ایک جماعت ہوتی ہے، جمعان دو جماعتیں. اور جمعیت ساری. فباذن اللہ پس وہ کس وجہ سے تھی؟ اللہ کے حکم سے تھی. یعنی آپ ایک دوسرے پہ وہ بلیم جیسے کر رہے تھے اس طرح سے نہیں، اصل میں شکست، ہار اور جیت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. آگے اللہ نے بتا دیا کہ کیوں تھی. فباذن اللہ پس وہ اللہ کے حکم سے ہی تھی. ولیعلم المؤمنین کس وجہ سے؟ اور تاکہ وہ جان لے، المؤمنین ایمان والوں کو. جاننے کا لفظ بار بار آتا ہے، میں اس لیے پھر بار بار اس کو واضح کر دیتی ہوں تاکہ وہ واضح، اللہ تو جانتا ہی ہے، تاکہ وہ واضح کر دے مومنوں کو. عام لوگ تو نہیں جانتے نا. ہم میں سے کیسے واضح ہوا؟ سعودیہ کا، مصر کا، یو اے ای کا، اور کون ہے؟ جارڈن کا. اگر یہ مصیبت نہ آتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے اندر سے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ مصیبت نہ آتی، 29 ستمبر کو ہم نانے لے کے نکلتے تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے شہباز شریف وغیرہ؟ یہ چھانٹیاں ہوتی ہیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے، تاکہ جان لے اللہ مومنوں کو، تاکہ واضح کر دے اللہ مومنوں کو. آپ یہی لگائیں گے لیکن معنی بھی سمجھ میں ہونا چاہیے کہ پیچھے کیا بات ہے. اللہ تو جانتا ہی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو، نافقوا جو منافق تھے، جنہوں نے منافقت کی. وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے، تعالوا آؤ. تعال کا ہم پہلے پڑھ چکے، کس لیے تھا؟ کس لیے آنا؟ تعال کسی بڑے مقصد کے لیے آنا. الاولا سے، عین لام کھڑی زبر، کسی بڑے مقصد، اولا کہتے ہیں بلند، تو کسی بڑے مقصد کے لیے آنا. آؤ قاتلو لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ابھی دفاعو یا ہٹاؤ دشمن کو. یعنی کیسے؟ یعنی جیسے لڑ کون رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے. اور دفاع کون کر رہے تھے، ہٹا کون رہے تھے؟ عبداللہ بن جبیر کے ساتھی. ٹھیک ہے، وہ درے پہ بیٹھ کھڑے تھے. قالو تو کہنے لگے، لو نعلم اگر ہم جانتے ہوتے، قتالا لڑنا، تو لاتبعناکم البتہ ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہاں پہ پیروی کا تو نہیں آئے گا، آپ کے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ تو ضرور پیروی کرتے تمہاری. ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ مطلب صحیح جو اس کو ہم کریں گے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے. ٹھیک ہے، پیروی تو کسی بھی اور بھی چیز میں آ جاتا ہے، ضرور تمہارے ساتھ چلتے، ضرور تمہارے پیچھے آتے. قالو
تو وہ انہوں نے کہا لو اگر نعلم ہم جانتے ہوتے قتالن جنگ کرنا لڑنا اگر لڑائی البتہ ضرور یہاں پہ ضرور کی تاکیدی معنی میں آ رہا ہے لتبعناکم تو ضرور چلتے ہم تمہارے ساتھ ہم وہ للکفری کفر میں یومئذ اس دن اقربو زیادہ قریب تھے کفر کے زیادہ قریب تھے اس دن منہم ان میں سے للایمان بدلے ایمان کے بجائے ایمان کے ایمان کے بدلے وہ کفر میں اس دن زیادہ قریب تھے اقرب زیادہ قریب تھے یقولون وہ کہتے ہیں بافواہہم اپنے منہوں سے ما لیسا جو نہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما یکتمون جو وہ چھپائے ہوئے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں الذین یہ وہ لوگ ہیں قالو جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے وقعدوا اور خود وہ بیٹھے رہے خود جنگ سے بچ کے بیٹھے رہے لو اطاعونا کہ اگر وہ اطاعت کرتے ہماری تو ما قتلوا نہ وہ قتل کیے جاتے ٹھیک ہے جو قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں قل کہہ دیجئے فدرؤ پس ہٹاؤ دور کرو پہلے ہم لفظ پڑھ چکے ہیں یاد ہے کوئی آپ کو کہاں پڑھا ہم نے یہی والا لفظ پہلے پارے میں فدارأتم بس تم ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے اپنے پہ سے ہٹا کے دوسرے پہ ڈال رہے تھے تو اصل میں درعن کا مطلب دال را حمزہ اس کا روٹ ہوگا درعن اصل میں درعن کا مطلب ہوتا ہے سختی سے اپنے پاس سے کسی چیز کو ہٹا دینا تو قل کہہ دیجئے پس ہٹاؤ تم ہٹا دو انفسکم اپنی جانوں سے الموت موت کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تم یہ بات کہتے ہو اپنے بھائیوں سے اور خود اب تم بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے تو کہہ دیجئے پس تم ہٹاؤ اپنی جانوں سے موت کو ان کو تم صادقین اگر ہو تم سچے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک روایت آتی کہ اس وقت جب یہ آیت اتری تو 70 جو لوگ تھے نا ان کے منافقوں کے وہ مارے گئے تھے ایک روایت آتی ہے واللہ علم یہ مطلب بالکل صحیح بھی نہیں ہے لیکن ایک روایت آتی ہے اس کے بارے میں ولا تحسبن اگر آپ گمان کریں آپ ولا اور نہیں گمان کریں آپ الذین ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں جو شہید کر دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتن مردہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت تصور کیجئے گمان کیجئے بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں فرحین وہ خوشیاں منا رہے ہیں بما وجہ اس کے آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے ویستبشرون اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں بالذین ان لوگوں کے لیے لم یلحقوا جو نہیں یلحقوا وہ ملے بہم ان کو یعنی جو ان کے پیچھے ان کے دوسرے فرینڈز وغیرہ ہیں من خلفہم ان کے پیچھے سے اللہ یہ کہ نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یستبشرون اس کو نا سائلنٹ کر دیا یستبشرون وہ خوش ہوتے ہیں بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے وفضل اور اس کے فضل کی وجہ سے اس کی نعمت سے اور اس کے فضل سے وان اللہ اور بے شک اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین اجر ایمان والوں کا اب اس کو تھوڑی سی ہم تفصیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے تو دیکھ لیجئے گا جی میں یہاں سے سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے بس ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو یعنی ایمان جہاد کرتے ہو سب سے بڑی بات تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پہ یہ آج کے دن بھی ہم پہ اپلائی ہوتی بات کہ اگر آج ہم جہاد کرتے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہتے اور یہ نہ دیکھتے کہ ہم قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا ہم بھکاری ہیں یا ہم آئی ایم ایف کے مطلب ان کے سر پہ ہیں
ہم یہ سب کچھ نہ دیکھتے تو آج ہم غالب ہوتے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم چھپ کے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، بزدل ہو کے گھروں کے اندر۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اس وقت کیا ہوا امت کا حال؟ یہی تو ہوا ہے، اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑا ہوا ہے نا۔ کتنے بچے مر گئے؟ 50,000 سے ابو ہو گئی ہے، 50,000 پلس لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تھوڑی ہے قیمت، تھوڑے ہیں، ابھی اور بھی ہونے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا۔ وہ حدیث آتی نہیں بڑے بہترین انداز میں مولانا ڈاکٹر احمد صاحب بیان کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پرندہ اڑے گا، اور وہ پرندہ ہوگا کوئی اس طرح کا نہیں، مردار پہ نہیں، تو نیچے اترنے کی کوشش کرے گا، اور اتنی لاشیں ہوں گی کہ وہ اڑتا اڑتا تھک ہار کے لاش پہ ہی گرے گا، اسے جگہ نہیں ملے گی تو صاف جگہ پہ گرنے کی اور بیٹھنے کی، اتنا تھک ہار کے لاش پہ ہی گرے گا، اتنی لاشیں ہوں گی۔ ہمیں ہوش نہیں آ رہی، ہم لوگ ابھی بھی نہیں نکل رہے، ہم لوگ ابھی بھی بات نہیں کر رہے۔ 50,000 تھوڑے ہوتے ہیں، آدھا لاکھ ہو گیا، اور کتنی ضرورت ہے؟ ہمیں نہیں ہوش آنی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہیں یخذلکم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، قرآن سے ہم لوگ دور ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ وہیں یخذلکم، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن، پس کون ہے، فمن ذی، پس کون ہے، اس کے بعد کون ہے وہ جو ینصرکم، تمہاری مدد کرے، من بعدی۔ اب امریکہ، اسرائیل یا فلاں فلاں اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اصل میں۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے، ان کا بھروسہ، جیسے حماس کا کتنی تھوڑی سی جماعت ہے، ان کا بھروسہ، شہید ہوئے جا رہے ہیں۔ ابھی اللہ رحم فرمائے، ڈاکٹر یہ ذاکر نائک صاحب آئے ہیں، تو اللہ جانے یہ تو غدار قوم ہے، ان کا کیا حال کرتی ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس ٹائم پہ کیوں سارے، آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ سارے اکٹھے جا رہے ہیں؟ آپ کو یہ بات فیل ہو رہی کہ اس وقت حسن رسول اللہ بھی چلے گئے، ابراہیم رئیسی بھی چلے گئے، اسماعیل ہنیہ بھی شہید ہو گئے، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آ رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ مطلب ایسے انڈیکیشنز ہیں، یہ تو غدار قوم ہے، یہ ولی سارے یہ غدار ہیں، یہ انہوں نے اپنی قوم سے وفا نہیں کی، تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا وفا کریں گے؟ وہ تو ویسے ہی انڈین نیشنلٹی ہے ان کے پاس، تو سب اکٹھے ہو رہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے لائق، لنبی، کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغلل، اور جو کوئی ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ لائے گا اس خیانت کو قیامت کے دن، پھر اسے ہر شخص کو اس کے پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہ آیت کس لیے اتری؟ یہ اس لیے اتری کہ جنگ احد کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی درہ سے اترے تھے نا نیچے، تو وہ کس وجہ سے اترے تھے؟ کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کے دل میں آئی کہ یہ نہ ہو کہ جو ہے مال سارا تقسیم ہو جائے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ ہوتا پہلے یوں ہی تھا، لیکن بعد میں جب اسلام آیا تو جتنا مال تھا، چاہے کسی کو ایک سوئی دھاگا، کوئی سوئی بھی ملی ہے نا، سوئی کی کیا ویلیو ہوتی ہے، ایک سوئی بھی ملی ہے نا، تو وہ بھی مال غنیمت میں تقسیم اس میں جمع کروانی ہوتی تھی، اور پھر بعد میں اللہ کے جو اللہ نے تقسیم کا وہ ایک یعنی مقرر کیا ہوا تھا اصول، اس کے مطابق تقسیم ہوتا تھا غنیمت کا مال جب اسلام آیا، لیکن پہلے ایسے ہی ہاتھوں ہاتھ بس بانٹ لیتے تھے۔ تو یہ بات ان کے دل میں آئی تھی، پھر اللہ نے یہ بات کہی کہ کسی نبی کے لائق نہیں، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں تمہارا حصہ نہیں رکھیں گے، یہ خیانت کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بھروسہ نہیں تھا اس بات پہ، کیونکہ ابھی اس طرح سے ایمان نہیں تھا نا، ابھی تو وہ نئے ایمان لائے تھے۔ تو جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں قائد غزوہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں، یہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں اس بات کی، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کے نبوت پر یقین کیوں کیا جا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے، حدیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ اس کے بارے میں چند ایک چیزیں جو یہاں پر تو نہیں ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں
کہ خیانت کے بارے میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، انہیں جب زکوٰۃ کا مال تقسیم کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ کوشش کرنا کہ نہ تم یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن تم اس حال میں آؤ کہ تم نے ایک بڑا اونٹ تمہارے سر پر ہو اور وہ بلبلا رہا ہو، یا کوئی ایسی گائے ہو جو ڈکار رہی ہو، یا کوئی بکری ہو جو منمنا رہی ہو اور بتا رہی ہو کہ میں چوری کا مال ہوں، میں چوری کا مال ہوں۔ یعنی زکوٰۃ میں لوگ کسی کو بکری دے رہے ہیں یا گائے دے رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ تم اپنے گھر ہی باندھ لو اسے استعمال کرنے کے لیے، اور وہ قیامت کے دن کیسے آئے گی؟ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اونٹ کو اٹھائے ہوئے اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہو میں چوری کا مال ہوں، میں چوری کا مال ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے خیانت کرنا، خیانت کرنے والا اپنی خیانت کو قیامت کے دن اس کو ساتھ لے کے آئے گا۔ جب ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ حاویہ میں گرا دی جائے گی اور پھر فرشتے اس کو ماریں گے کہ جا اس کو اٹھا کے لے کے آ۔ وہ اٹھانے جائے گا، اٹھا کے اوپر لے کے آئے گا، پھر ماریں گے، پھر نیچے پھینک دیں گے، پھر، اور قیامت تک وہ مطلب وہ اٹھا نہیں سکے گا۔ اور خیانت امانت کے یہ معاملات ہیں۔ چہ جائے کہ کسی مال غنیمت میں سے خیانت کرنا، مال غنیمت میں سے خیانت اور بھی بدترین کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں وہ لوگوں کا مال ہوتا ہے، اس کا حق سب پہ۔ ایک تو تھی میری چیز، میری چیز کی تو چلو اہمیت میرے نظر میں ہے، ایک ہے سب کی چیز۔ مثال کے طور پر یہ ادارہ لگا لیں، یہ سب کا ہے، اس میں سب یعنی اس کی ذمہ داری تقریباً سب پہ پڑتی ہے، یعنی ہم لوگ یعنی جو اس میں شامل ہیں، ہم سب پہ اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ تو مال غنیمت میں چونکہ سب کا حصہ ہوتا ہے، جیسے کسی ادارہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی اور ادارہ ہے، کوئی ریلیف کا کام کر رہا ہے کوئی، تو اس میں لوگوں کے لیے فنڈ اکٹھا ہوتا ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پر فلسطین کا معاملہ ہے، یا چلے مسجد مدرسہ لگا لیں یا کوئی اور لگا لیں، تو اس میں سب کی چیز، سب کا مال ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ وہ صرف آپ کا پرسنل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت سخت اس کے احکامات ہیں خیانت کے بارے میں، بہت سخت۔ جیسے ایک نا آتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی کے ملازم تھے، غلام تھے، ملازم تو نہیں غلام کہا جاتا ہے، غلام تھے، تو اس کے بارے میں نا جب ان کی وفات ہوئی نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہے۔ تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، بڑے پریشان ہوئے، تو کہنے لگے کہ دیکھا تو ان کے مال، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے نا ایک بایا چرایا ہے، ایک ایسے ہی کوئی الفاظ آتے ہیں۔ تو جب ان کا مال کھولا گیا تو اس کے اندر وہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مال غنیمت میں سے ایک چیز اس نے چوری کی اور وہ اس کے لیے جہنم کا باعث بنی۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگوں نے کہا کہ یہ شہید ہیں یا ان کی نماز جنازہ پڑھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کے پڑھیں، میں نے نہیں پڑھنی۔ تو صحابہ کرام دنگ رہ گئے اور پریشان ہو گئے، لوگوں کے رنگ فک ہو گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ تو فرمایا کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے مال غنیمت میں سے جو ہے وہ کوئی کچھ چرایا تھا۔ کیا تھا وہ؟ ہاں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے موتی جو نکلی موتی ہوتے ہیں نا، اس کی کوئی پوٹلی وہ اپنے پاس رکھ لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یعنی اس قدر سخت معاملات ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب ملازموں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی چیز پسند آئی تو وہ اپنے پاس رکھ لی، کوئی چھوٹی سی ایک پن ہے نا، یہ جو ہم سولر پن یوز کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کسی کی لے سکتے۔ ہم یہ اسٹیشنری ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہم کسی کی لے سکتے اداروں میں۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ اب مال غنیمت تو اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جیسے ہم بیت المال، جیسے ہمارا کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے مال غنیمت میں سے جو ہے وہ کوئی کچھ چرایا تھا۔ کیا تھا وہ؟ ہاں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے موتی جو نکلی موتی ہوتے ہیں نا، اس کی کوئی پوٹلی وہ اپنے پاس رکھ لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یعنی اس قدر سخت معاملات ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب ملازموں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی چیز پسند آئی تو وہ اپنے پاس رکھ لی، کوئی چھوٹی سی ایک پن ہے نا، یہ جو ہم سولر پن یوز کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کسی کی لے سکتے۔
ہم یہ اسٹیشنری ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہم کسی کی لے سکتے اداروں میں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور خاص طور پہ مال غنیمت تو اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جیسے ہم بیت المال، جیسے ہمارے جماعت اسلامی ہے، جیسے اب ہم نے یہ تنظیم بنائی ہوئی ہے، یا اور اس طرح، یا یہ ادارہ ہے، یہ والا ادارہ ہے، یا بہت سارے ادارے ان کا بیت المال ہوتا ہے، تو وہاں پہ فنڈز وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کی بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اچھا، اس کی رسپانسبلٹی جو شخص ادا کرتا ہے نا، اس پہ بھی بڑا اجر ہے، جو بہترین طریقے سے اس پہ صدقے کا ثواب ہوگا۔ ایک تو ہے نا کہ جیسے آپ نے دی ہے، آپ نے ڈونیٹ کیا ہے، اور اگر میں اس کو اچھے طریقے سے کرتی ہوں تو پھر اس پہ صدقے کا ثواب ہے، جتنی بڑی اس پہ سزا لاگو ہے اسی طرح اس پہ جزا بھی ہے، اچھی بہترین جزا بھی ہے، اس پہ ریوارڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، تو اپنے بچوں کو، بچے پینسل لے لیتے ہیں، شارپنر لے لیتے ہیں، ریزر لے لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، تو فوری انہیں کہیں کہ، اور ہم نا ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، اور ہمارے اعمال ضائع ہونے کا، بات آ رہی تھی نا اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ، ہم بات غیبت پہ کر رہے تھے، تو خیانت بھی ہے، انسان کا دل ہے نا وہ کر جاتا ہے کہ چلو یہ میں اپنے، مجھے اچھی لگی یہ چیز اپنے پاس رکھ لوں، کوئی بھی چیز۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اتنے سخت معاملات ہیں۔ اب دیکھیں وہ اللہ کے نبی کے ملازم غلام تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ یہ الفاظ ہیں وہ جہنمی ہیں۔ صرف ایک بایا، ایک چادر تھی، یہ بایا تھا، کیا تھا وہ چوری کیا بیت المال میں سے۔ آج کیا ہوتا ہے، اداروں کے ادارے، اگر 1 کروڑ آیا تو 50 لاکھ اپنے اکاؤنٹ میں، باقی ادارے پہ لگا دیا، حق سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ ہمارا حق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ثم پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ کیا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کیا پس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے، یعنی اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، کمن باء، کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو لوٹتا ہے اللہ کی ناراضگی لے کر؟ ٹھیک ہے، سخط کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اور غیظ و غضب کا اوپر پہلے کا پہلا درجہ اس کا یہ ہے، یعنی اس سے کم ڈگری میں، اس سے کم ہے سخط، غیب سے کم ہے، نچلے درجے پہ ہے، غیظ اوپر کا درجہ ہے، سخت غصہ، من اللہ، اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہے؟ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان کے درجات ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ وہ دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کو، بخوبی دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی سمجھ آ گئی، جنت کے 100 درجے ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں۔ اس کا کیا درجات ہے، اس کے بارے میں بھی آیا ہے قرآن میں، اس کا بھی ذکر آیا ہے جہنمیوں کے بارے میں بھی، کہ کیا ہوگا، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل کس کے وزن پر ہے؟ افل کے وزن پر، سپرلیٹیو ڈگری، جیسے اوپر آیا نا، اقرب آیا تھا زیادہ قریب، اس طرح اسفل نیچے، نیچے منافق آگ کی نچلی تہہ میں ہوں گے، اسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل من النار، نیچے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں، اور پھر آپ سے اوپر بھی اور لوگ ہیں، پھر آپ سے اوپر بھی اور لوگ ہیں، آپ سے اوپر بھی اور لوگ ہیں، اور آپ سب سے نیچے ہیں، وہ بھی آگ میں، تو کیا ہوگا؟ نہ سانس آئے گا، نہ موت آئے گی، نہ مریں گے، نہ جئیں گے، انہیں ابھی پتہ نہیں ہے نا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ جو منافقت کر رہے ہیں ہمارے حکمران، منافق آگ کی نچلی تہہ میں ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، استغفر اللہ۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق، بے شک، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا اس نے ان میں سے ایک رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے ہی تھے، اپنوں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی آپ کا اپنا ہوتا ہے تو وہ ایک آپ کی اپنی بولی بولتا ہے، اپنوں میں سے ہوتا ہے، مانوس ہوتے ہیں آپ کسی کے ساتھ،
بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو آپ پہلے لوگوں کو مانوس کریں، یہ نہیں ان لوگوں سے آپ اتنے آپ بن کے رہیں کہ لوگ آپ سے بات نہ کر سکیں، آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں. یعنی یہ بھی ایک سب سے پہلا یہ بتائی جا رہی ہے بات کہ آپ نے کسی کو تبلیغ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کہ مبلغ کیسا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے کیا ہے، مانوس ہونا چاہیے، اپنوں میں سے ہی تھے. اور اس کے بعد سیکنڈ پر کیا ہے، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر آیات پڑھتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے. یعنی اللہ کی آیات، قرآن کی آیات. اس کا مطلب ہے کہ قرآن صحیح پڑھنا آنا چاہیے. یہ سیکنڈ درجہ ہے تبلیغ کا، سکھانے کا. اور یعنی آیات اگر آپ غلط پڑھ دیں گے تو پورے کا پورا ترجمہ غلط ہو جائے گا. تو آیات میں کون کون سی آیات آتی ہیں؟ دو، کونی اور شرعی. یعنی کون و مکان کا بھی علم ہو، زمین و آسمان کا بھی علم ہو، سورج چاند ستارے ساری جو اللہ کی نشانیاں سب پتہ ہوں، اور اس کے علاوہ یہ جو احکامات ہیں ان کا بھی پتہ ہو. یہ سب چیزیں یتلو علیہم آیات میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وَيُزَكِّي، کونی اور شرعی. وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرتا ہے انہیں، ان کا تزکیہ کرتا ہے. یعنی جو ان پر پہلے ہو چکا، شراب نوشی بھی تھی، جوا بھی تھا، زنا بھی تھا، سب کچھ تھا، بت پرستی بھی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو پاک کیا، ان کو ان علائشوں سے، ان کی. اب دیکھیں نا، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. تو پہلے جب ایسے تو نہیں تھا نا، وہ صحیح ایمان والے تھے. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا بس ہم ہو گئے ہیں، چلو جی ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے فخر کرتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. وَيُعَلِّمُ، تھرڈ کیا ہے، اور انہیں سکھلاتا ہے، یعنی انہیں تعلیم دیتا ہے. کس کی؟ کتاب کی اور حکمت کی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا، اسی طرح نہایت بد اخلاق بد اتوار قوم کو اخلاق و کردار کی رفتوں سے بھی انکار ہمکنار کیا. آپ کو پتہ ہے بات بات پر تو تلوار نکال لیتے تھے، بات بات پر تو جنگیں کرتے تھے. حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں پر حدیث ہے. اچھا، وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے اس سے پہلے وہ البتہ کھلی گمراہی میں. یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کیسے جوہل تانے کھڑا تھا مکہ میں اور عرب میں، ساری عرب میں. اولما، کیا بھلا کس کی؟ کتاب کی اور حکمت کی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا، اسی طرح نہایت بد اخلاق بد اتوار قوم کو اخلاق و کردار کی رفتوں سے بھی انکار ہمکنار کیا. آپ کو پتہ ہے بات بات پر تو تلوار نکال لیتے تھے، بات بات پر تو جنگیں کرتے تھے. حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں پر حدیث ہے. اچھا، وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے اس سے پہلے وہ البتہ کھلی گمراہی میں. یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کیسے جوہل تانے کھڑا تھا مکہ میں اور عرب میں، ساری عرب میں. اولما، کیا بھلا جب اصابتکم، پہنچی تمہیں کوئی تکلیف، تو تحقیق تم بھی پہنچا چکے اس سے دگنی. کون سی؟ جب شکست ہوئی تو تم نے بھی تو پہلے ان کو، تمہیں فتح ہی ملی تھی، بعد پہلے بھی تم انہیں بھی تو شکست دے چکے تھے. اور کہنے لگے قل، تم کہا تم نے انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ قل کہہ دیجئے ہوا وہ من عند انفسکم، تمہاری اپنی طرف سے ہی ہے. یعنی شکست تمہاری اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ تمہاری اپنی غلطی، تم نے پہاڑی درہ چھوڑا. بے شک اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم، اور جو کچھ اس دن پہنچا تمہیں، یوم التقى الجمعان، جس دن بھیڑی جو بھیڑ ہوئی دو جماعتوں میں، یعنی بھیڑی دو جماعتیں یعنی لڑیں. تو فبإذن اللہ، بس وہ اللہ کے حکم سے تھا. جو شکست تمہیں پہنچی ہے ریئل میں وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی، اس میں کوئی مشیت تھی. یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں نا، یہ کہیں نا کہ نہیں یہ اللہ کے حکم سے، اس میں پتہ نہیں کیا حکمت ہے، اور آپ کو حکمت نظر نہیں آ رہی، آپ اس پہ بلیو کریں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو یقین کریں کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد وہ آپ کو حکمت، یا بڑے کافی عرصے کے بعد بھی، یا اسی وقت ہی آپ کو کوئی حکمت نظر آ جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں شکر ہو گیا کہ ہاں یہ کام نہیں ہوا.
اللہ کے ارکام میں حکمت ہی ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ لفظ یہ، تو اللہ کی اذن سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تھا کیا مسئلہ، کیا تھا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ جو 300 بیچ میں لوگ تھے، اللہ نے ان کی بھی تو چھانٹی کرنی تھی نا۔ پھر اس کے بعد کیا تھا؟ اللہ نے پختہ کرنا تھا، ابھی ایمان صحیح طرح سے آیا نہیں تھا، مال غنیمت کے بارے میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گئی دل میں، یا کسی اور کے دل کے لیے آ گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے، کتنی تکلیف ہوئی احد میں، ابھی تک واقعہ احد ہی چل رہا ہے، ابھی تک وہی چل رہا ہے، تاکہ جان لے اللہ کس کو؟ المؤمنین، ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور جان لے ان لوگوں کو، یعنی ظاہر کر دے، یعنی واضح کر دے ان لوگوں کو، نافقو، جو منافق تھے، یہ ان کی بات ہو رہی جو پہلے نکل چکے تھے 300 لوگ۔ وقیل لہم، اور کہا واسطے، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، تعالوا کہ آؤ، قاتلوا فی سبیل، قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ودفعوا، یا کافروں کو ہٹاؤ، تو قالوا، وہ کہتے ہیں، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ کیا وہ لڑنا جانتے نہیں تھے؟ حرب کے طریقہ کار جانتے نہیں تھے؟ وہ تو جنگجو تھے، سارا کچھ انہیں پتا تھا کیسے جنگیں کرنی ہیں، جنگوں میں ہی تو رہتے تھے، 120 سال 100 سال کی جنگیں لڑی ہوئی تھی انہوں نے، جھوٹ بولتے تھے وہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، کفر کے بہت زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو وہ باتیں بناتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ دلوں میں کیا بات تھی؟ اصل میں وہ کہتے کہ ہمیں تو لڑنا نہیں آتا، ہم تمہارے ساتھ چلتے، ہو سکتا ہے لڑائی نہ ہوتی، کہ لڑائی تو ہونی تھی۔ آپ دیکھیں نا، آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کوئی کسی سیمینار کے لیے جاتے ہیں، کسی درس کے لیے جاتے ہیں، 1000 لوگ جاتے ہیں، پیچھے سے بیچ میں سے 300 نکل جاتے ہیں، تو تھوڑی سی مشکل ہوتی، تو وہ تو جنگ تھی، پیچھے کافروں کا 3000 کا لشکر سامنے ہے، وہ 300 بھی آپ کے نکل گئے، کیا بیتی آپ پہ، باقی لوگوں پہ؟ مشکل ہوتی ہے نا، کہ جب آپ اکٹھے جاتے ہو اس وقت، یا تو ہوتا نا 700 کا 700 ہوتا تو پتہ ہوتا کہ جی اتنے لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں، بیچ میں سے اتنے لوگ نکل گئے۔ تو عبداللہ بن ابی بدر میں مسلمان جو ہے نا، وہ بدر میں مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا، یعنی اس نے بظاہر کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں پڑھا تھا، احد میں سامنے آ گیا تھا، اس کا ہر چیز سامنے آ گئی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، وقیل ہو گیا کہ آؤ یا لڑو یا دفع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور ساتھ دیتے اگر ہم لڑنا جانتے۔ جو کچھ وہ اپنے ان کے دلوں میں ہے وہ بات نہیں سامنے آ رہی، جو ان کی منہوں میں نا بس وہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسے جسے وہ چھپا رہے ہیں۔ کیا چھپا رہے تھے؟ کہ یہ روز روز کا رونا ختم ہو، یہ کیا اسلام انہوں نے لگا رکھا ہے، اور جو ہے نا عبداللہ بن ابی بننا چاہ رہا تھا، سردار بننا چاہ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہی مدینہ میں جب وہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب اللہ کے نبی آئے ہیں تو اصل میں اس کی دستار بندی ہونی تھی، اس کو تاج پوشی ہونی تھی اس کی، وہ ختم ہو گئی۔ آپ کبھی پڑھیے گا اس کو، سیرت کو، اس کی تاج پوشی ہونی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، یہ وہاں کا سردار تھا، بڑا تھا، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے، تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے تھا۔ یہ ان کے دلوں میں بڑے بڑے، یعنی بہت خوفناک چیزیں تھیں ان کے دلوں میں۔ الذین، وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، اور خود وہ بیٹھے رہے، کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر تو دیکھو۔ یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیا جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ مطلب یہ کہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں، موت بھی جہاں اور جیسے مقدر ہے وہاں اسی صورت میں آ کر رہے گی، جہاں اللہ نے لکھی ہے نا وہاں آنی ہے، نہیں ہے، چاہے جہاد میں ہو، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے آ جائے، چاہے جیسے بھی آ جائے، جیسے خالد بن ولید کا واقعہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، کتنی جنگیں لڑی ہیں، اور پھر کیا نہیں، موت بستر پہ ہی آئی ہے ان کو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ شہداء کی حقیقی زندگی، یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً حقیقی ہے، لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے، یہ وہ کس طرح سے زندہ ہے یہ ہمیں نہیں پتا، ہم اس کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ شعور وہ کیسے ہیں۔
پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے پچھلے پاروں میں، ٹھیک ہے، کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حدیث میں بیان کر دی ہیں کہ وہ کیا ہیں، پرندوں کے اس میں ہیں اور ان کی روحیں، اور وہ اڑتے ہیں، چرتے پھرتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی آئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں، لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہی صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ فتح القدیر کا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ یہاں پر اس جگہ پر پرندوں کے ان میں پورٹوں میں جوف میں ان کی روحیں ہوتی ہیں اور جنت میں اڑتی پھرتی ہیں۔ یہ شہید کا ہے، نہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، دیکھیں اللہ کی راہ میں کیا بات، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارے بچوں کو بھی یہ والی موت دے اور ہمیں بھی، سب کو۔ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں، ہو گیا، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس وجہ سے جو اللہ نے انہیں دیا، من فضل، اپنے فضل سے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت، ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے جو فرینڈز جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے فیلوز ہیں، جو ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے ہیں، جو ان کے ساتھ مشکلیں کاٹتے رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ یا مصروف جہاد ہیں، ان کی بابت بھی وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر ہمارے یہاں پر آئیں اور ہم جیسی پرلطف زندگی حاصل کریں۔ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اراض نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ شہدائے احد کی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، جو احد میں شہید ہوئے، جن میں اور کون تھے؟ حنظلہ بھی تھے، مصعب بن عمیر بھی تھے، اور کون تھے؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ شہدائے احد نے خواہش کی تھی کہ یا اللہ ہماری جو بات ہے وہ دنیا تک پہنچا دے، یہ وہ لوگ ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اسے بھی مسند احمد نے بیان کیا، یعنی اللہ چاہے تو ان کی باتیں بھی ہم تک سنوا سکتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان پر کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، کتنی بار آ گیا، فرحین پہلے آیا، پھر ویستبشرون آیا، پھر یستبشرون دوبارہ پھر آیا، وہ خوش ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے، اور اس سے بھی وَأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ یہ استبشار، پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف و حزن کے فقدان کی ہی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایہ فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے ہے، اور یہ دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔